رمضان کا مہینہ بڑی ہی بابرکتوں والا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب بھی اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اب بھی اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی، اب بھی اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا، ابھی تک بھی انہوں نے نمازوں کو شروع نہ کیا، ابھی تک بھی انہوں نے روزوں کو شروع نہ کیا، ابھی تک بھی انہوں نے قرآن کو پڑھنا نہ سیکھا، ابھی تک بھی انہوں نے قرآن کو نہ پڑھا، اور رمضان کا برکت والا مہینہ جدا ہونے کو ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اگر اس رمضان بھی میں نے گزشتہ رمضان کی طرح اپنے رب کو راضی نہ کیا تو پھر کب راضی کروں گا؟ اور اگر اگلا رمضان آنے سے پہلے مجھے موت آ گئی تو میں اپنے رب کے حضور جب سامنے آؤں گا، اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا، قبر میں مجھ سے سوالات ہوں گے، تو وہاں پر میں کیا جواب دوں گا؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رونا شروع کر دیتے تھے جب بھی قبر کا کبھی تذکرہ کیا جاتا تھا تو آپ رونا شروع کر دیتے تھے۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ امیر المومنین آپ تو جنتی ہیں، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگتے کہ مرنے کے بعد جب کل بروز قیامت میں رب کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، ہم سب رب کے سامنے حاضر ہوں گے، تو وہاں پر کامیابی اس صورت میں ملے گی کہ جب مرنے کے بعد قبر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو جب کبھی قبرستان جاتے تو جس قبر پر بھی جاتے اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے، مگر میرے گناہوں کی انتہا اتنی ہے، میرے رب سے دور ہونے کی انتہا اتنی ہے، مجھ پر رب کے ناراض ہونے کی وجہ اتنی زیادہ ہے کہ میں قبرستان بھی جاتا ہوں، جنازوں کو کندھا بھی دیتا ہوں، اور میت کو لاحد میں بھی اتارتا ہوں، مگر پھر بھی میرا دل نہیں بدل رہا کہ میں نے اس پاکیزہ مہینے کی عظمت کو صحیح معنوں میں اس سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں رمضان عطا فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ، تاکہ میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں، تاکہ میں تمہاری نافرمانیوں کو معاف کر دوں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان آنے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ابھی تک بھی میں نے اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا، میں بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، میں نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں، دنیاوی کام میں سارے کیے جا رہا ہوں، لیکن میں نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا۔ بازاروں میں جانے کے لیے میرے پاس 5 گھنٹے ہیں اور وہاں پر جا کے نمازوں کو چھوڑتا رہا، اگر قربان جائے اس رب کی ذات پر، کوئی یہ نہیں فرماتا کہ میں نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین تو اس موقع میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ دے، کب یہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے نافرمانیاں کتنی کی ہیں، پھر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے آنے کا انداز کیا ہے۔ یہ جو میری بارگاہ میں آیا، اس کے تمام جسم کے حصے، اس کا دل، یہ تمام شرمندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین تو بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ مایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا کیا انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، تیرا رب تو بڑا رحمت فرمانے والا ہے،
وہ تو بڑی بخشش فرمانے والا ہے، وہ تو تجھ سے بڑا پیار فرمانے والا ہے، تجھ سے بڑی محبت فرمانے والا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا کہ تو اپنی رب کی بارگاہ میں نہ آتا؟ انہو کان توابا، تیرا رب تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہ آتا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور کھڑے رہنا ہے، اپنے رب کے حضور بار بار حاضر ہونا ہے اور گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گناہگار، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اپنے رب سے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف نہ فرما دے گا؟ قربان جائیں، وہ رب کی ذات رحمت کس طرح اس وقت متوجہ ہوئی ہوگی اس پر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اتنی پریشانی میں ہے، میرے قریب آنے کا لوگوں سے راستہ پوچھ رہا ہے، اس کو میرا اتنا احساس ہے۔ تو جب اس شخص کے پاس گیا، اس عالم دین کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ تو نے کون سا گناہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، کیا میرا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو اس عالم دین نے کہا اے شخص یہاں سے چلا جا، کیونکہ تیری نحوست کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، تو ہماری بستی سے چلا جا۔ تو اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ شخص بڑا ہی نادم ہوا، بڑا شرمندہ ہوا اور زاروں کی طرح وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس کے جسم کے تمام حصے، اس کا دل، تمام چیزیں رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوئی اور رونا شروع ہو گئی کہ تو نے اتنے گناہ کیے، تو نے ایک پھر گناہ کر دیا، اور وہ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گیا۔ روتے روتے ایک شخص سے ملا اور کہنے لگا کیا میری بخشش کی کوئی صورت نہیں؟ کیا میرا رب مجھے معاف نہ کر دے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف نہ کر دے گا؟ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو کیا اللہ مجھے معاف نہ کرے گا؟ وہ رونا شروع ہو گیا، اور جب اس شخص سے ملا تو اس نے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے رہتے ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں جن سے اللہ بڑا پیار فرماتا ہے، وہ لوگ رہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ ان سے بڑا پیار فرماتا ہے اور وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی بات کو ٹالے گا نہیں، تو ان لوگوں کے پاس چلے جا۔ تو جب وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھا تاکہ میں ان کے پاس جا سکوں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکوں، اپنے رب کو راضی کر سکوں، اور ہمارے پاس تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی مرتبہ فرما دیا کہ تو میری بارگاہ میں آ جا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا کہ تم میری بارگاہ میں نہیں تھا آتا، تم مجھ سے معافی نہیں تھا مانگتا؟ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے تو نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تو جب بھی میری بارگاہ میں آئے گا میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ تو جب وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھا تو راستے میں اسے موت آ گئی، اور اس کی روح کو لینے جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ اس نے نیت کی تھی، یہ اپنے رب کے سامنے رویا تھا، یہ اپنے رب سے توبہ کرنا چاہتا تھا، یہ نیک لوگوں کے پاس اس وجہ سے جا رہا تھا تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اسے کیا معلوم کہ جب وہ رویا، جب اس نے یہ نیت کی کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے نیک لوگوں کے پاس جاؤں گا تاکہ ان کا وسیلہ بنا کے تجھ سے معافی مانگ سکوں، رب نے تو تجھے تب ہی معاف کر دیا تھا، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اتنا مہربان ہے، تو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔
تو فرشتے کہنے لگے یہ تو جنتی ہے، اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، یہ نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، لہٰذا اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اور جہنم کے فرشتے کہنے لگے نہیں نہیں، اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ بڑا گناہگار تھا، یہ فاسق تھا، یہ شرابی تھا، یہ تو لوگوں کو ستایا کرتا تھا، اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ تو رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ شخص اپنے گھر کے قریب والی زمین پہ ہے، اگر یہ شخص اپنے گھر کے قریب ہے تو تم اس کی روح لے جانا۔ جہنمی فرشتوں سے کہا کہ اس کی روح کو تم لے جانا، اور جنتی فرشتوں سے کہا کہ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو اس کی روح کو تم لے جانا۔ اور قربان جائیں سورب کی ذات پر کہ فرشتوں کو فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کو کیا حکم دیا۔ وہ اتنا مہربان، اتنی رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا، اتنا بندوں سے پیار کرتا ہے، پھر بھی ہم جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم بے حیائی کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم لوگوں کو ستانا نہیں چھوڑتے۔ اس نے جب دل سے کر لی توبہ کہ یا باری تعالیٰ آئندہ میں نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین نے پھر زمین کو کیا حکم دیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے گھر والی زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو پھیل جا، تاکہ میرا جو نیک بندہ ہے اس کی جو مسافت ہے وہ تجھ سے دور رہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندوں والی زمین کا ٹکڑا تھا اسے حکم دیا اے زمین کے ٹکڑے تو سمٹ جا، تو کم ہو جا، تاکہ میرا یہ نیک بندہ اللہ والوں کے نزدیک ہو جائے، ان کی بستی کے قریب ہو جائے۔ تو جب رب العالمین نے یہ حکم دیا تو زمین اسی طرح ہو گئی۔ تو جب جہنمی فرشتوں نے دیکھا اس کا فاصلہ تو اپنے گھر سے بہت زیادہ دور ہے، اور جنتی فرشتوں نے دیکھا اس کا فاصلہ تو اللہ کے بندوں کے بڑا قریب ہے، تو پھر اس شخص کی روح کو جنتی فرشتے لے گئے، اور رب العالمین نے اسے معاف فرما دیا۔ یعنی توبہ کے ارادے سے، وہ سچے دل سے جب اس نے پہلے رو لیا اپنے گناہوں پر، اور توبہ کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ ہم تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہی نہیں ہوتے، ہم تو استغفر اللہ پڑھے جاتے ہیں، مگر یہ کبھی سوچا نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور پھر معافی مانگنی بھی کس انداز سے ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا دل میں ارادہ کرنا ہے۔ اور میں تو اس انتظار میں ہوتا ہوں کہ کب نماز ختم ہو، کب روزہ افطار ہو، کب میں قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، پھر میں وہ گناہ کرنے جاؤں، پھر میں فلاں جگہ پر جاؤں، پھر میں بے حیائی کرنے جاؤں۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا بھی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہ اللہ کے جو نیک بندے، جن لوگوں نے اپنے شب و روز اللہ کی رضا میں وقف کر دیے، ان کی یہ شان ہے کہ بندہ توبہ کی نیت سے، توبہ کے ارادے سے ان کے طرف جا رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں، ابھی ان سے ملا نہیں، ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، ابھی ان سے اپنی توبہ کا کہا نہیں۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ ان کے پاس جانے کی اس نے نیت کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے پاس جانے کی نیت کی وجہ سے اس شخص کو معاف فرما دیا۔ اگر اب بھی ہم اپنے رب کے سامنے حاضر نہ ہوں گے تو کب ہوں گے؟ اب بھی اگر ہم نے قرآن کو نہ کھولا، اس کو نہ پڑھا، اس کو نہ سمجھا، نمازوں کی پابندی نہ کی، روزوں کی پابندی نہ کی، اپنے رب کے سامنے روئے نہ، اپنے گناہوں کو یاد نہ کیا، تو پھر کب کریں گے؟ بڑے لوگ قبرستان میں ایسے پڑے ہیں
بڑے لوگ اسپتالوں میں ایسے پڑے ہیں، قبرستان والے یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم دوبارہ پھر دنیا میں لوٹیں تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، میں صحت یاب ہو جاؤں تاکہ میں اچھے کام کر سکوں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اسپتالوں میں بندہ چلا جائے، ہر کوئی پریشان ہے، اور روتے ہیں لوگ، اور دعائیں کیا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے صحت دے دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، یا اللہ تو ایک مرتبہ مجھے صحت عطا فرما دے، میں پھر تیرے سامنے جھکا کروں گا، میں نمازوں کو پڑھا کروں گا، میں لوگوں کی مدد کیا کروں گا، یا اللہ تو ایک مرتبہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ اور ہم لوگ، اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمائی، اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔